السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ تمام کا خیر مقدم ہے، دل کی گہرائیوں کے ساتھ استقبال ہے پروگرام انوار قرآن میں۔ آج کی اس بزم میں پیش خدمت ہے قرآن مجید کے 28ویں پارے کا ترجمہ تلخیص تفسیر، جس میں شامل ہے سورۃ الحشر، سورۃ الممتحنہ، سورۃ المجادلہ، سورۃ الطلاق، سورۃ الصف، سورۃ الجمع، سورۃ المنافقین۔ تو آئیے شامل ہوتے ہیں پروگرام تفسیر قرآن میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کی خدمت میں 28ویں پارے کی آیات مبارکہ کا مفہوم اور اس کا خلاصہ بیان کرنے کے لیے پھر سے حاضر ہیں۔ 28واں پارہ، جس میں آغاز سے اختتام تک کل 9 سورے ہیں، چھوٹے چھوٹے۔ ابتدائی 2 سورے 3 رکوعوں پر مشتمل ہیں، اور اس کے بعد کے باقی 7 سورے 2 رکوعوں پر مشتمل ہیں۔ پہلی سورت جو سورہ مجادلہ کے نام سے جانی جاتی ہے، یہ سورہ جس میں ایک خاتون اور اس کے خاوند کے درمیان ہونے والی گفتگو میں شوہر نے اپنی بیوی کے متعلق ایک ایسا جملہ کہہ دیا جو اس خاتون کو اس شوہر سے ازدواجی تعلق کے دور کرنے کا سبب بن گیا۔ اس کو فقہا کی زبان میں زہار کہتے ہیں، اور اس نے لڑائی جھگڑے کے دوران اپنی بیوی سے کہہ دیا تھا کہ تم میری ماں کی طرح ہو، گویا اس نے اپنے آپ پر بیوی کو حرام کر لیا تھا۔ اس کا مسئلہ سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ان آیات کا نزول ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا کرنے سے منع فرمایا، اور جو کوئی ایسی نادانی کر بیٹھے اسے کفارہ دینے کے لیے کہا گیا کہ وہ غلام آزاد کرے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، اور یا پھر متواتر 60 روزے رکھے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان احکام کے بیان فرمانے سے اس صورت کا آغاز فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے لوگوں سے یہ بیان فرمایا کہ جب کبھی کوئی آپس میں گفتگو کرتا ہے تو اس گفتگو کے وقت اگر 2 گفتگو کر رہے ہیں تو تیسرا خدا موجود ہوتا ہے، 3 گفتگو کر رہے ہیں تو 14 رب تبارک و تعالیٰ کا خود وہاں موجود ہوتا ہے سننے کے اعتبار سے۔ تو تم کوئی بات بھی کرو تو اس بات کو یہ نہ سمجھو کہ ہم کر دیں گے اور خاموش ہو جائیں گے، کسی کو خبر نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سب کا حال جاننے والا ہے، سب کی بات سننے والا ہے، اور آپس میں تم جو گفتگو کر لیتے ہو رازداری کے ساتھ، اس میں خفیہ طور پر ایسی باتیں مت کرو جو اللہ کی نافرمانی کی طرف ابھارنے والی ہیں۔ گویا اس میں ایک سبق امت مسلمہ کو یہ مل رہا ہے کہ جہاں کہیں رہو، اکیلے میں رہو، چپکے میں رہو، چھپ کر رہو، ظاہر میں رہو، ہر جگہ ایسی بات کرو، ایسا کام کرو جو لوگوں سے آپ کو شرمندگی سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ جانتا ہے، ہر جگہ اللہ تعالیٰ آپ کے حالات سے واقف اور باخبر ہے۔ اسی میں ایک آیت ایسی بھی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو حکم دیا گیا کہ جب کوئی تمہارے پاس آئے تو اپنی جگہ کو ذرا کھول لو تاکہ وہ بھی تمہارے پاس بیٹھ سکے۔ اس طرح اس سورہ میں ایک ایسی آیت بھی ہے جس پر صرف حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمل کرنے کا موقع ملا۔ ہوتا یہ تھا کہ لوگ سرکار سے رازدارانہ بات کرنے میں وقت بہت گزار دیتے تھے، جس سے اور لوگوں کو تکلیف ہوتی، تو اللہ نے حکم نازل فرمایا کہ جب کبھی تمہیں سرکار سے کچھ پوچھنا ہو اپنے نبی سے تو پہلے کچھ خیرات صدقات کر دیا کرو غریبوں میں، اس کے بعد پھر سوالات کرنے کی تمہیں اجازت رہے گی۔ تو یہ حکم جب نازل ہوا، حضرت مولا کائنات سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پہ عمل کیا، اور بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی مصلحت سے اس حکم کو موقوف فرما دیا۔ تو اس طرح اس حکم کے نزول ہونے اور اس کے موقوف ہونے کے درمیان ایک حضرت علی ہی ہیں جنہیں اس کا موقع ملا۔ آگے کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے علم والے بندوں کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ علم والے بندوں کا مرتبہ بلند کرتا ہے۔ پھر اس کے تیسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے
حزب اللہ اور حزب الشیطان کا ذکر کیا کہ جو لوگ اللہ کی حدوں کو پھلانگتے ہیں وہ حزب اللہ سے تعلق، حزب الشیطان سے تعلق رکھتے ہیں، اور حزب الشیطان خسران اور نقصان اٹھانے والا ہے، یعنی شیطان کا گروہ۔ اور وہ لوگ جو اللہ کی محبت میں، اللہ کے رسول کی محبت میں دین کو اختیار کرتے ہیں، دین کو فالو کرتے ہیں، اور اللہ کی محبت کے درمیان کسی کو آنے نہیں دیتے، چاہے وہ اپنا کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو، ایسے آدمی کو حزب اللہ میں شمار کیا گیا، اور ان سے اللہ راضی، اللہ سے وہ راضی، اور اللہ تعالیٰ حزب اللہ کو فلاح اور کامیابی دینے والا ہے۔ اس میں اشارہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق بھی ہے کہ ایک مرتبہ ان کے والد نے کسی طرح سرکار کے بارے میں گستاخی کی تھی، تو انہوں نے اپنے والد کو تھپڑ رسید کر دیا تھا۔ پوچھا گیا ایسا کیوں؟ تو کہا حضور آپ کی شان میں گستاخی برداشت نہیں ہوتی۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ المختصر، یہ سورہ جو تقریباً 22 آیتوں پر مشتمل ہے، ایک انوکھا سورہ ہے۔ قرآن مجید میں اس سورہ کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کی 22 آیتوں میں ہر آیت اللہ کے نام اللہ سے موسوم ہے۔ ہر آیت میں اللہ موجود ہے، اللہ کا لفظ موجود ہے، کہیں ایک مرتبہ موجود ہے تو کہیں دو مرتبہ موجود ہے۔ اس طرح اس سورہ مجادلہ کے بعد جو دوسرا سورہ ہم اپنا عنوان دیکھ رہے ہیں، اس سورہ کا نام ہے سورہ حشر، اور اس کے اندر ایک لفظ حشر آیا ہے، اسی کو بنیاد بنا کر اس کا نام رکھا گیا ہے۔ ترتیب کے اعتبار سے یہ 59واں سورہ ہے۔ یہ بھی مدینے میں نازل ہوا، اس میں بھی 3 رکوع ہیں اور اس میں 24 آیتیں ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلے تو اللہ کی پاکی بیان کرنے کا ذکر فرمایا، پھر جو لوگ سرکار کو ستاتے تھے یہودیوں کے گروہ، ان کے وہاں سے نکلنے کا ذکر ہے مدینے سے، اور آخر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جب تقسیم ہوتی تھی تو تقسیم کے معاملے میں اگر کسی کے ذہن میں کوئی تردد آتا ہو تو اللہ تعالیٰ اسے روکتا ہے، فرماتا ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ تمہیں رسول دے دیں وہ لے لو، اور جس چیز سے روک دیں اس سے رک جاؤ، باز آ جاؤ۔ یہ ایک ایسا اٹل قانون ہے، اسی پر ہمارے دین کی بنیاد ہے۔ جو کوئی سرکار سے ملتا ہے وہ قانون بن جاتا ہے۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تعریف ہے کہ وہ صحابہ جو خود ضرورت مند ہوتے ہوئے دوسروں پر ایثار و قربانی کے ذریعے خیال رکھتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان سے خوش ہونے کا بھی ذکر فرمایا۔ پھر مغفرت کی دعا کی گئی، اور ایسے لوگوں کے لیے جو ایمان میں سبقت لے گئے ان کی مغفرت کی دعا کی گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے آخری حصے میں اپنے بندوں کو تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ تم اللہ کو مت بھولو، اور اللہ کو بھولنا خود اپنے آپ کو بھولنے کے برابر ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو فاسقین میں شمار کرتا ہے۔ پھر کہا کہ جو جنت والے ہیں اور جو دوزخ والے ہیں وہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے، بے شک جو جنت والے ہیں وہ کامیاب ہیں۔ اور اس قرآن کے نزول کے بارے میں ایک اہم آیت کہ اللہ نے فرمایا اگر ہم اس قرآن کو اے محبوب پہاڑوں پر نازل کرتے تو آپ دیکھتے کہ اللہ کی خشیت اور خوف سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، اس کا بھی اسی سورہ میں ذکر ہے۔ اور آخری 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اسماء حسنہ کے مختلف جھلکیاں عطا فرمائی ہیں، اور بندوں کو عالم الغیب والشہادہ کے ذریعے یا خالق، باری، مصور، ان ناموں کے ذریعے اللہ کو پکارنے کا ایک موقع مل گیا۔ یہ سورہ حشر ہے، اور اس کے بعد 2 رکوع والے سورہ شروع ہوتے ہیں۔ اس کے بعد والا سورہ سورہ ممتحنہ ہے۔ یہ بھی مدنی ہے، اور اس میں 13 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ اس سورے میں ایک اہم بات کی طرف توجہ دلائی گئی کہ جو تمہارے بدخواہ ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے اور اللہ کے دین پر عمل کرنے والوں کے دشمن ہیں، ان سے پکی دوستی مت کرو۔ ہوا یوں تھا کہ حاطب بن ابی بلتعہ نامی ایک صاحب نے کچھ اپنی ذاتی مجبوریوں کی بنا پر ایک انفارمیشن غیروں تک پہنچا دی تھی، اسی پر یہ آیت نازل ہوئی، اور بتایا گیا کہ دیکھو تمہارے لیے ابراہیم کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے کہ انہوں نے تو اپنے اللہ کو منانے کے لیے اپنے بیوی بچوں کو کے ساتھ لیے ہوئے ہجرت کی تھی، اور کئی چیزوں سے اپنے آپ کو کنارہ کش کر لیا تھا، تو ان کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اس کے بعد کن لوگوں سے ملنے ملاقات کرنے سے روک دیا گیا ہے، کن سے ملنے ملاقات کرنے سے کی پرمیشن دی گئی، اس کا ذکر کیا گیا۔ جو لوگ تمہارے نبی کو اور تم کو مکے سے نکالنے کے ذمہ دار ہیں، ان سے دوری اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ بعض لوگوں سے تعلقات رکھنے بھی پڑتے ہیں معاشرتی، اس کی اجازت بھی دی گئی ہے۔ پھر آخر میں خاص طور سے ممتحنہ کا جو لفظ ہے، اگر خواتین دوسرے مذہب سے ادھر آتی ہیں تو ان کی جانچ پڑتال کرنے اور ان سے متعلق تفصیلات آگاہ سے واقف ہونے کا اللہ نے حکم
حکم دیا، اور خاص طور سے آخر میں ان سے وعدہ لینے کے لیے کہ کبھی تم شرک نہیں کرو گی، اور اس طرح کی ایسی باتیں، کسی پر بہتان نہیں لگاؤ گی، کسی پر الزام نہیں لگاؤ گی، کسی کے مال کی چوری نہیں کرو گی، اور اللہ کے دین پر قائم رہنے کی بیعت کرنے کا یہ ان سے جو ایک وعدہ لیا گیا، اس پر اس سورہ کا اختتام عمل میں آتا ہے۔ یہ سورہ ممتحنہ تھا، اور سورہ ممتحنہ کے بعد ایک اور سورہ وہ بھی مدنی ہے، سورہ نمبر 61 سورہ صف ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی راہ میں نکلنے کے لیے جو لوگ اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں، اس کو خوشنود کرنے کے لیے اللہ کے حکم کے مطابق صف اور مضبوط صف بنائے رہنے والوں کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ اس سورہ کا آغاز بھی اللہ نے تسبیح سے کیا ہے، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ جو کچھ آسمان و زمین میں سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہے، پاکی بیان کرتا ہے۔ اس کے بعد مدنی سورہ جمعہ ہے، جو 62 نمبر رکھتا ہے، اور جس میں 11 آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے تو یسبحو سے اس کی شروعات کی، گویا مضارع کا صیغہ ہے، اور وہ ملک، وہ قدوس جس کی پاکی بیان کی جاتی ہے، اس کی ایک شان یہ بیان کی گئی کہ اسی نے اپنے خاص رسول کو جو اس کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں اور جو بندوں کے پاک کرتے ہیں ان کو بھیجا ہے۔ والذی بعث فی الامیین، کہاں بھیجا ہے؟ امیین میں بھیجا ہے، مکے کے رہنے والوں میں بھیجا ہے، اور وہاں بھیج کر اللہ نے ان پر ایک طرح سے احسان کیا ہے، جبکہ وہ لوگ اس سے پہلے گمراہی کا شکار تھے۔ ان کے آنے کے بعد حضور پاک علیہ السلام کی آمد کا ذکر ہے، حضور کو اللہ کی طرف سے بھیجے جانے کا ذکر ہے، اور پھر حضور کا فیض صرف سرکار کے ظاہری حیات تک ہی نہیں، بلکہ وہ آخرین منہم لما یلحقوا بہم، جنہوں نے سرکار سے آپ کی حیات پاک میں ملاقات نہیں کی، ان کو بھی دور دور تک فیض ملنے والا ہے، فضل اللہ کا ملنے والا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، اور اللہ کا فضل جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کسی کو کوئی روک نہیں، کسی میں یہ مجال نہیں، تاب و طاقت نہیں کہ اللہ کے فضل کو روک سکے۔ اس کے بعد تورات کو خالی کتاب کی شکل میں اختیار کرنے والے ان یہودیوں کا ذکر کیا گیا کہ جس طرح ایک جانور پر کتابوں کو لاد دیا جاتا ہے، ایسے نہ رہو، بلکہ اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس میں جمعہ کی نماز کے احکام بیان فرمائے ہیں۔ جب جمعہ کا دن ہو، نماز سے پہلے اپنے کاروبار کو چھوڑ دینے کا حکم دیا ہے، اور آخر میں خاص طور سے ایک طرف اشارہ کیا ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، قحط کا زمانہ تھا، لوگوں نے حضور خطبہ دیتا ہوا چھوڑ کر اپنے کاروبار کی طرف توجہ کی، اللہ کو سخت ناپسند ہوا حضور کی شان میں یہ گستاخی، بے ادبی، اور اللہ نے لوگوں کو گویا سے ڈانٹ ڈپٹ کر کے کہا کہ تم جس چیز کے لیے بازاروں کی طرف رخ کر رہے ہو، اس سے بہتر تو اللہ کے پاس ہے، اور اللہ کے رسول کو تم چھوڑ کر گئے تو یہ تمہاری غلطی ہے، اور اللہ تمہیں بہترین رزق دینے والا ہے۔ اس کے بعد سورہ منافقون جس کا نمبر 63 ہے، وہ بھی مدنی ہے، اور اس میں 11 آیتیں ہیں۔ مدینہ منورہ میں آپ جانتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے والوں میں ایک گروہ منافقین کا بھی تھا کہ وہ ظاہراً اپنے آپ کو مسلمان بتاتے لیکن حقیقتاً وہ غیروں کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ ان کو جو سامنے آ کے دعوے کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے کھول کر رکھ دیا، کہا کہ یہ جو آپ کو رسول ماننے کی بات تو کرتے ہیں لیکن حقیقت میں یہ مومن نہیں ہے، اور ان کے متعلق تفصیلات بیان کی گئیں۔ اب حضور کی رحمت والی مزاج تو سب کے لیے دعا کرتی تھی، ان کے لیے بھی دعا کرتی تھی، اللہ نے فرمایا کہ آپ ان کے لیے استغفار کی دعا کریں تو بھی قبول ہونے والی نہیں، لیکن اس سے یہ مطلب نہیں کہ کسی کے حق میں بھی استغفار کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ بسا اوقات اس سے بات ایسی سمجھ میں آتی ہے کہ سرکار کی دعا کسی کے لیے قبول نہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ قرآن کی ایک اور آیت سورہ نساء میں ہے جس میں بتایا گیا کہ مومنین کے لیے سرکار کی دعا، استغفار کی دعا کارگر ہے، اور سرکار کی دعا سے ہی مغفرت نصیب ہوتی ہے۔ سرکار کی دعا منافقین کے حق میں قبول نہیں ہوتی، شفاعت نہیں ماننے والوں کے حق میں قبول نہیں ہوتی، جو مانتا ہے اس کے حق میں برابر قبول ہوتی ہے، اور سرکار سے وسیلہ کے ذریعے دعا کی جا سکتی ہے۔ اور اس سورے میں اللہ تعالیٰ نے عزت کا جہاں تک سوال ہے تو اللہ کے لیے عزت ہے، اللہ کے رسول کے لیے عزت ہے، اللہ کے رسول کے سچے چاہنے والے مومنین کے لیے عزت ہے، اس کا ذکر فرمایا۔ پھر فرمایا کہ اے لوگو، تمہیں مال اور اولاد کی محبت اللہ کے ذکر سے دور نہ کرے، جو ایسا کرے گا وہ سخت نقصان خسران میں جائے گا۔ اور ہر آدمی یہی سوچتا ہے کہ میں اچھا ہو جاؤں گا تو خیرات کر دوں گا، لیکن جب اچھا ہو جاتا ہے تو وہ ٹالنے لگتا ہے۔ یاد رکھنے کی بات ہے کہ ایک دن آنے والا ہے، اور اس سے پہلے ہی ہمیں اپنا جو مال ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جو حکم ہے اس کی تکمیل کرنی ہے۔ اس طرح سورہ منافقون کی آخر میں اللہ نے احساس دیا کہ واللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ تمہارے ہر کام سے واقف بھی ہے اور باخبر بھی ہے۔ سورہ
منافقون کے بعد 64ویں آیت 64واں سورہ سورہ تغابن ہے. اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنی تعریف بیان کی اور خوب تسبیح کا ذکر فرمایا. پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا فرمایا, تم کو بہترین صورت گری میں پیدا فرمایا ہے اور وہ دلوں کا حال جاننے والا ہے, اور ایک دن تم سب کو جمع کرے گا اور اس دن تمہارا فیصلہ ہوگا, اور اس فیصلے کے وقت میں نیک لوگوں کا حال اللہ تعالیٰ درست فرما دے گا. نیک لوگوں کو جو ان کے اعمال تھے قبول فرما کر ان کے گناہوں کو, ان کے سیئات کو معاف فرما دے گا اور ان کے لیے جنت میں جگہ عطا فرمائے گا. اور اس کے دوسرے رکو میں ارشاد فرمایا کہ جو کچھ بھی کسی کو مصیبت پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے پہنچتی ہے, جو کوئی اس پہ صبر کرتا ہے بلا شبہ وہ کامیاب و کامران ہے. لیکن یہ بھی کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرتے رہو, اور یاد رکھو اگر کوئی تمہارے متعلقین اللہ کے ذکر سے تم کو روکتے ہیں تو اس روکنے کو تم اختیار نہ کرو اور بچتے رہو, کیونکہ یہ لوگ تمہارے لیے ایک آزمائش کا ذریعہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ, کہ بے شک تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے. فتنہ اردو زبان میں الگ معنی میں استعمال ہوتا ہے, عربی میں الگ معنی میں. اردو زبان میں فتنہ فساد کے لیے استعمال ہوتا ہے, لیکن یہاں فتنہ آزمائش کے معنی میں استعمال ہوا ہے. اس کے بعد سورہ طلاق جو ترتیب کے اعتبار سے 65واں سورہ ہے, یہ بھی مدنی ہے اور اس میں 12 آیتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں طلاق کے جو مسائل بیان فرمائے تھے اس میں صحابہ کو بعض باتوں سے متعلق تردد تھا تو ان کو کھول کھول کے اس میں بیان کر دیا گیا. کس طرح طلاق اگر دینا مجبوری وہ بن جائے, ضروری ہی ہو جائے, تو اس کے آداب کیا ہونے چاہیے, طہر میں دینا چاہیے, وہ ساری تفصیلات کا اس میں اشارہ کیا گیا ہے. اور آخر میں ایک بات خاص طور سے جو اس سورے کی ہے وہ یہ کہ اللہ سے ڈرو اور اللہ کی طرف اپنے آپ کو رجوع رکھو, اور جو کوئی اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہے اللہ ہی اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. اور پھر یہ آیت بھی اس کے اندر خاص طور سے قابل ذکر ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, جو اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے راستے نکال دیتا ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, کہ اس کے ایسے ایسے ذرائع سے رزق دیتا ہے جہاں پر بندے کا گمان نہیں ہوتا. اور اللہ تعالیٰ نے اس سورے کے اندر آخر میں اللہ کے ذکر کا, رسول کے ذکر کا جو مقام مرتبہ ہے اس کی شان بیان فرمائی ہے, اور یہ بھی فرمایا کہ 7 آسمانوں کی طرح 7 زمینیں بھی ہیں, 7 آسمان الگ الگ ہیں اور 7 زمینیں ایک سے ایک ملی ہوئی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے آخری آیات میں اپنے نیک بندوں کا بھی ذکر فرمایا جو اللہ کے ذکر میں مصروف رہتے ہیں اور اپنے آپ کو اللہ کے ذکر سے قریب کر کے اپنے گناہوں کی معافی کا سبب بن جاتے ہیں اور بنا لیتے ہیں. آخری سورہ اس 28ویں پارے کا سورہ تحریم ہے اور وہ بھی مدنی ہے, اور ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کا یہ 66واں سورہ ہے. اس سورے میں 12 آیتیں ہیں. اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے اللہ نے فرمایا کہ اے حبیب, جن چیزوں کو ہم نے آپ پر حرام نہیں کیا ان سے کیوں کنارہ کش ہوتے ہیں آپ کے لیے آسانی فرما دی گئی ہے. اور اس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کا بھی ایک اہم مسئلہ اس میں پیش کیا گیا ہے, اور انہیں خاص طور سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ازواج مطہرات کو اللہ تعالیٰ نے نمونہ بتایا ہے. ایک تو نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کا نمونہ بتایا اور کہا کہ یہ برا نمونہ ہے, اور حضرت بیوی مریم کا نمونہ بتایا, حضرت عیسیٰ کی والدہ کا, کہا کہ یہ بہترین نمونہ ہے. ظاہر ہے ان 2 نمونوں کو بتانے کا مقصد یہی ہے کہ بہترین نمونے کو اختیار کیا جائے اور برا جو نمونہ ہے اس کو دور کر دیا جائے. اور اللہ تعالیٰ نے اس سورے میں 3 مرتبہ یا ایھا کے الفاظ سے, ایک مرتبہ تو مومنین کو اور ایک مرتبہ کافرین کو, اور پھر اس کے بعد پھر مومنین کو مخاطب کیا ہے اور کہا کہ اے لوگو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, دوزخ کی آگ سے بچاؤ, اور اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں, اور اس پر مضبوط فرشتے اللہ تعالیٰ کے ایسے مقرر ہیں کہ وہ کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے. اور کافروں کے لیے کہا آج تمہارے لیے کوئی عذر نہیں ہے, آج تمہارے لیے کوئی بہانہ بنانے کا کوئی موقع ہی نہیں ہے, کیونکہ تم نے مانا نہیں, ہمارے نبی آئے, ہمارے فرشتے سب آئے, لیکن تم نے اس کو اختیار نہیں کیا. ایک آیت اس میں بہت اہم ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے اے ایمان والو
توبہ کرو, سچی توبہ کرو, توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اور اگر ایسا تم سچی توبہ دل سے توبہ کرو گے, توبہ صرف کلوں سے دونوں ہاتھوں سے کلوں پہ مار لینے کا نام نہیں, بلکہ صدق دل سے, سچے دل سے جو کام برا اب تک کر رہے تھے اس کو چھوڑ دینا, اس کو پھر کبھی آگے نہ کرنے کا عزم کر لینا, اور اس سے جو نقصان ہوا ہے اس کی تلافی کی فکر کرنا, اور دل میں منامت کرنا, عاجزی کرنا, یہ ساری چیزیں توبہ میں شامل ہیں. تو ایسا اگر کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ گناہوں سے پاک فرما دے گا, اور ایسا نور عطا فرمائے گا, اس نور میں تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کل قیامت کے دن رہو گے, اور حضور کی سنگت کی وجہ سے تم طرح طرح کے خدشات اور طرح طرح کے خطرات سے بچ جاؤ گے. نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا, اور وہ لوگ ایسے ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں, ان کے آگے پیچھے نور ہوگا, ان کے اعمال صالحہ کا نور, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نور, اور وہ لوگ یہی دعا کرتے ہیں کہ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا. اس سورے کی یہ آیت بڑی اہم ہے, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اور جو حضرت مریم کا ذکر کیا, حضرت موسیٰ اور حضرت لوط کی ازواج کا ذکر کیا, اس کا تو تذکرہ پیچھے ہو گیا. اب ہم اپنی بات کو اسی دعا پر ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو اس میں خاص طور سے ان کی دعا کہا ہے جو سچی توبہ کرتے ہیں, ربنا اتمم لنا نورنا, اے ہمارے پروردگار ہم پر نور کا معاملہ پورا فرما دے, مکمل فرما دے, اور کہا واغفر لنا, اور ہماری مغفرت فرما دے, ہماری بخشش فرما دے, انک علی کل شیء قدیر, بے شک تو گناہوں کا بڑا بخشنے والا, بڑا ہی معاف کرنے والا ہے, اور تو ہر چیز پر قادر ہے. مغفرت کی تجھے دعا کرتے ہیں مولا, تو ہر چیز پر قادر ہے, تو چاہے تو بڑے سے بڑے گناہگار کو بھی اپنی قدرت کاملہ سے مغفرت عطا فرماتا ہے. تو اس طرح سورہ تحریم کی یہ آیات ہمیں بتا رہی ہیں کہ بندوں کو اپنے اور اپنے اہل و عیال کی فکر کرنی ہے, اور سچی توبہ ہمیشہ کرتے رہنے کی فکر کرنی ہے, اور اچھا نمونہ اختیار کرنے, برے نمونے کو چھوڑنے کی فکر کرنی ہے. اور جہاں تک پورے یہ 28ویں پارے کا ذکر ہے, تو اس میں جیسے میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ 9 سوروں میں اللہ تعالیٰ نے مختلف باتیں بیان فرمائیں, اور یہ پوری کی پوری اتفاق سے مدنی صورتیں ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے اس میں جو الگ الگ چیدہ احکام بیان فرمائے ہیں ان کو سننے, ان کو سمجھنے, اور ان پر سچے دل سے, صدق دل سے عمل کرنے کی ہمیں ہمیشہ فکر کرنی ہے. اور رمضان کی ان مبارک ساعتوں میں ہمیں اپنے پروردگار کو منانے کے کام کرنے ہیں, اور رب کو منانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ان اداؤں کو اختیار کیا جائے تو جو رب کے محبوب کی ادائیں ہیں, سنتوں کو اپنی زندگی میں ایسا رچ بس جائیں کہ سنتوں میں اپنے آپ کو ڈھال لیں, اور سنتوں کے ذریعے, سرکار کے اسوہ حسنہ کے ذریعے, اطاعت و فرما برداری کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی فکر کریں. اور رمضان کی مبارک ساعتیں جاتے جاتے یہ اعلان کر رہی ہیں کہ دیکھو آج تم یہاں رمضان کے روزوں کے ذریعے اللہ کا قرب چاہ رہے ہو, کتنے ایسے تھے جو پچھلے زمانے میں تمہارے ساتھ تھے, پچھلے سال, آج وہ نہیں. تو اس رمضان کی آخری گھڑیوں کو غنیمت جان کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا ہے, خوب دعا کرنا ہے کہ مولا ہمیں قرآن کو پڑھنے, سمجھ کے پڑھنے, اور بغیر سمجھے بھی فائدہ ہوتا ہے اس کو سمجھنے, اس کو جیسے تیری مرضی ہے مولا ویسے سمجھنے کی توفیق عطا فرما, اور اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان بنا دے. قرآن اور صاحب قرآن سے قریبی مضبوط تعلق, قریبی ایسا اٹیچمنٹ ہو جائے کہ جس کی وجہ سے ہماری زندگی بھی روشن ہو جائے, ہماری آخرت بھی روشن ہو جائے. قرآن کو اور صاحب قرآن کو ہمارے لیے شفیع بنا دے, ہم کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے مالا مال فرما. اور رب العالمین قرآن کے یہ جو انوار ہم حاصل کرنے کی فکر میں ہے یا مولا, اس میں ہمیں کامیابی عطا فرما. اور رب العالمین جو کچھ کہا اور سنا گیا اسے قبول فرما, اور اس میں ہم سے کچھ کمی کوتاہی لغز خطا ہوئی ہے تو مولا تو حسنات کو قبول فرما, سیئات کو معاف فرما, تو قبول فرمانے والا ہے. اور ہمارا کام جو کچھ ہے وہ تیری بارگاہ میں ہے, تو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے. آج کی گفتگو ہم یہیں روکتے ہیں. آمین یا رب العالمین. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کے ذریعے ہم نے اپنے اس سلسلے کو مکمل کیا. 28واں پارہ ختم ہوا, انشاءاللہ 29واں پارہ لیے ہوئے کل پھر حاضر ہوں گے, اور 29ویں پارے کے جو مفاہیم ہیں ان پر نظر ڈالنے کے لیے, طائرانہ نظر ڈالنے کے لیے پھر ہم حاضر ہوں گے. آج کے لیے اپنی گفتگو یہیں روکتے ہوئے ہم آپ سے وداع لیتے ہیں. اللہ حافظ. ناظرین آپ نے ملاحظہ فرمایا 28ویں پارے کا ترجمہ تلخیص تفسیر. اللہ مجھ کو اور تمام دنیا کے انسانوں کو قرآن مجید کو سمجھنے, پڑھنے اور اس کے پیغام کو ناواقف انسانوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین دیکھنا نہ بھولیں آج شب ہمارا پروگرام حرم مکی شریف سے نماز عشاء اور نماز تراویح کا لائیو ٹیلی کاسٹ. دیجیے مجھے اجازت.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.